سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں یہ صورتیں تمام ہیں، جڑا جڑا ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام ہیں، جڑا جڑا ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی ہم اس سیشن کا، جو قرآن مجید کا یہ سیشن ہم کر رہے ہیں، اس کے آغاز میں ظاہر ہے کچھ چیزیں، کچھ اصطلاحیں، کچھ ایسے پہلو بھی میں بیان کر دیا کروں گا جو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی سمجھ کے لیے، اس کی فہم کے لیے ضروری ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں آپس میں جڑا جڑا ہیں، تمام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اگر ایک سورہ کے اندر ایک مضمون اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے تو دوسری سورہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ایک سورہ کے اندر اگر ایک پہلو بیان کیا ہے تو دوسری سورہ کے اندر اس کا دوسرا پہلو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں، سورہ بقرہ اور آل عمران، کس لحاظ سے یہ جڑا جڑا ہیں؟ دونوں صورتوں میں اہل کتاب بنی اسرائیل اور نصارہ دونوں پہ اتمام حجت ہوا ہے، اور یہ دونوں جو امتیں ہیں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی امتیں ہیں۔ پہلے سے موجود دین جو ابراہیم علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے، یہ دونوں امتیں اس کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اب جبکہ یہ تیسری امت جو اسلام کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صورت میں سامنے آئی، یہ رسول کا مقام ہے کہ وہ اپنے سے پہلے موجود جو امتیں ہیں ان کو بھی شامل کر لے۔ ظاہر جہاں جہاں ان کے مخاطبین آتے جائیں گے، خواہ وہ ان کی اپنی اصل قوم ہو جو کہ مشرکین مکہ ہے، یا اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس دعوت کے مخاطبین کہلاتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب بنی اسرائیل کی صورت میں یا نصارہ کی صورت میں، ان پہ ان دونوں صورتوں میں اتمام حجت ہوا ہے۔ پہلی سورہ میں بنی اسرائیل، جن کو ہم یہود بھی کہتے ہیں، ان پہ، اور دوسری سورہ جو آل عمران ہے اس میں نصارہ پہ اتمام حجت ہوا ہے۔ یہ جو اتمام حجت کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ اصلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو ہم سرگزشت انذار بھی کہتے ہیں، انذار کی رویداد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یعنی دعوت جو انہوں نے دی اپنی پوری زندگی میں، وہ اس کی رویداد ہے قرآن مجید۔ اور یہ کن مراحل سے گزری، کن ادوار سے گزری، دعوت کے جو ادوار ہیں، ان کو ہم قرآن مجید کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دعوت کے بھی ادوار رہے ہیں۔ یعنی پہلا دور جس کو ہم کہتے ہیں انذار، جس میں قریبی لوگوں کو جو معاشرے میں کچھ مقام رکھتے ہیں ان کی انذار کیا گیا، اور اس کے بعد انذار عام، یعنی جو سردار ہیں قوم کے، ان کو تو مرکز مانتے ہوئے پبلک تک پہنچا گیا، یہ انذار عام ہے۔ اس کے بعد اتمام حجت ہوتا ہے۔ اتمام حجت کا جو دور ہے اس میں ان کے ہر طرح کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہجرت و برات کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ رسولوں کے دور کے ساتھ یہ خاص ہے کہ رسول جب زمین پہ آتے ہیں، یعنی جب اپنا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کا منصب مل گیا ہے، تو گویا کہ اس قوم کے لیے ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یعنی رسالت کی ایک رسول کی زندگی میں وہ اپنی اس دعوت کے انجام تک، اس دعوت کو پہنچاتے ہوئے وہ تمام مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یا تو وہ جزا کی صورت میں ہوتی ہے یا وہ سزا کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہجرت و برات کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ ہجرت و برات جب یعنی ہجرت کر جاتے ہیں رسول اپنے علاقے سے، تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے قوم ہے اس پہ لازماً جو ہے نا وہ عذاب آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، پیچھے یہ طے کر کے آئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی صورتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ فیصلہ یعنی جو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ عذاب آج آیا کل آیا، یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کس وقت یہ عذاب آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس مشرکین مکہ کے ساتھ جو پیچھے قوم تھی،
وہ عذاب کا معاملہ ظاہرہ میدان بدر کی صورت میں لگا، اور میدان بدر میں ان کے سب جو سردار تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ یہ جو ادوار ہیں جن کی میں نے بات کی، ان کو ہم سالوں کے ساتھ نہیں جوڑتے کہ یہ سورہ کس سال کی ہے، یعنی نبوت کے دوسرے سال کی ہے، چوتھے سال کی ہے، اس طریقے سے ہم نہیں دیکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو ادوار کے ساتھ جوڑ کے کہ یعنی یہ کس مرحلے کی سورہ ہے، یہ سورہ انذار کے دور کی ہے یا یہ انذار عام کے دور کی ہے، یہ جو برات کی ہے، اتمام حجت کی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں اتمام حجت کے دور کی ہیں، یہ بقرہ اور آل عمران۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ کے بعد فوری طور پہ اتمام حجت کیوں شروع کر دیا گیا؟ یعنی ان کو بھی انہی مراحل سے گزارنا چاہیے تھا، جیسے انذار عام کا جو ہے نا جو مراحل ہیں، یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دونوں امتیں پہلے سے الہامی کتابوں کی روشنی میں جی رہے ہیں۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، ان کو اے بی سی سے سٹارٹ نہیں کرنا تھا، بلکہ وہاں سے سٹارٹ کرنا تھا جو ان کی الہامی کتابوں کے اندر ایک چیز موجود ہے، وہاں سے آگے بڑھ کے بات ان سے کرنی تھی۔ اور ایک پہلو جو آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، دوسرا پہلو یہ کہ جب انذار عام مکہ میں ہو رہا تھا تو اہل کتاب کے بہت سارے لوگ اس وقت متعلق ہو گئے تھے اس دعوت کے ساتھ۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دور میں انہوں نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور قرآن مجید نے براہ راست ان کو خطاب کیا ہے، یعنی انذار عام کے دور میں مکہ ہی میں براہ راست اہل کتاب کے لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک دفعہ جب قرآن مجید پچھلے ہم نے پڑھا ہے تو اس کے اندر جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ انذار عام کے مرحلے میں اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ کیا صرف اہل کتاب کو ہی مخاطب کیا گیا ہے ان دونوں صورتوں میں؟ یہ ضمناً جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو بھی کیا گیا ہے۔ یعنی اصلاً اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس کے اندر خطاب کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کس پہلو سے؟ مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ تزکیہ اور تطہیر کے پہلو سے شریعت کے جو مضامین ہیں وہ آپ کو جا بجا ان دونوں صورتوں میں ملیں گے۔ آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے ہی لوگوں سے ہوتا ہے، اور ان صورتوں کا جو یعنی مضامین آگے بڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا وہ پہلو جو تزکیہ اور تطہیر کے ہیں وہ شامل کر لیے جاتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت اور ان کی جگہ پہ کن کے یعنی اہل کتاب کی جگہ پہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے۔ امت کی تاسیس یعنی کہ اب فاؤنڈیشن، بنیادیں رکھی جا رہی ہیں اس امت کی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے نا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے، بنیادیں رکھی جا رہی ہیں، اور پچھلی امت کو ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران کے اندر بھی اہل کتاب خاص طور پہ نصارہ پر اتمام حجت ہوتا ہے، اور ان کی جگہ پہ نئی امت کی تاسیس اور اس امت کی جو نئی امت ہے اس کا تزکیہ اور تطہیر ہے۔ یہ ہے انٹروڈکشن سورہ البقرہ اور آل عمران کا۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ ہے یہ جب بھی قرآن مجید میں صورتوں کے آغاز میں آتا ہے، رکھا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے ہر سورہ کے آغاز میں، لیکن یہ سورہ کے مضمون کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ کہیں کہ جو سورہ کے اندر جو مندرجات ہیں کیا اس سے کوئی ڈائریکٹلی متعلق چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ جب یہ رکھا گیا تو اس کا کیا منشا ہے، کیوں رکھا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ سورہ الگ میں ہے کہ جب بھی آپ کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو اللہ کی سند کے ساتھ، اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یعنی گویا کہ بے جو اس کے اندر آتا ہے کہ بسم، بے اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کی سند، اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری، یہ منصب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں تک پہنچانے کا۔ لیکن جب ہم اپنے اینگل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو پھر ہم اس کا مطلب یہ لیں گے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ادروائز جو پرائمری ایڈریسی ہے
جن پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے ان کے لیے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو دنیا کو پڑھ کے سناؤ، اپنے مخاطبین کو جو نا پڑھ کے سناؤ۔ یہ وہ ذات ہے جس کی شفقت جو ہے نا، جس کی رحمت سراسر ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے سہارے سے، اس کے نام سے اس کو لوگوں تک پڑھ کے سناؤ۔ آگے بڑھیں، الف لام میم۔ الف لام میم یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو الف لام میم اور اس سے ملتے جلتے جو حروف مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ مشکل لفظ ہے، یہ اصطلاح بھی انسانوں کی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اصطلاح نہیں ہے، انسانوں کی اصطلاح ہے۔ مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے قطع قطع کیے ہوئے، علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے، یعنی الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے۔ انگلش میں ان کو ہم ڈسجوائنٹڈ لیٹرز بھی کہتے ہیں یا سیپریٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ قطع قطع کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ پورا جملہ ہوتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ ہے یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ صورتوں کے نام ہیں، یعنی جہاں جہاں پہ بھی آئے ہیں یہ انہی صورتوں کے نام ہیں۔ یہ کیوں صورتوں کے نام ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ خود یہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب یہاں الف لام میم آیا تو اس کے بعد ذالی کا لفظ آ گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں یہ حروف مقطعات آتے ہیں وہاں اس کے بعد فوری طور پہ یا تو ذالکا کا لفظ ہوتا ہے یا تلکا کا لفظ ہوتا ہے۔ تو یہ ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے تلکا آتا ہے۔ تو یہاں پہ الف لام جو ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کتاب، یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے، یعنی جو نازل ہو رہی ہے یہ اسی کتاب کی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ وہی کتاب ہے جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے بارے میں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، نام جو ہیں ان کے عمومی طور پہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی معنی متعین کریں، جیسے کہ زمین کو ہم زمین کہتے ہیں، آسمان کو آسمان کہتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں ہم کھوج نہیں لگاتے کہ زمین کو ہم زمین کیوں کہتے ہیں اور آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں، یہ تو عام سی بات ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی انسان کوشش تو کرتا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں تو ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ معنی اور مفہوم کو متعین کرنا، اس کے بارے میں ایک بات جو ہے نا وہ طے شدہ ہے کہ یہ ایک خاص اسلوب ہے، خاص اسلوب ہے، یعنی یہ کہ عربوں کا جو لٹریچر ہے جب خطبات پڑھا کرتے تھے، جب اپنے شعری کلام کو جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے، تو شعری کلام کو جن کو وہ قصیدے کہتے تھے یا خطبات جو ان کے ہوا کرتے تھے، آغاز کرنے سے پہلے کچھ ایسے ہی حروف کے ساتھ آغاز کیا کرتے تھے۔ یہ مطلب ایک تحقیق شدہ بات ہے کہ یہ ان کے لٹریچر میں یہ چیز موجود ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ یہ سورہ ظاہر ہے مدنی سورہ ہے اور اہل کتاب کے سامنے یہ پڑھی گئی، اہل کتاب بھی اس روایت سے واقف ہیں، یعنی ان حروف مقطعات سے وہ بھی واقف ہیں۔ کیوں واقف ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی الہامی کتابوں کے اندر اس طرح کے حروف پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو زبور ہے، اور زبور کے اندر جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، عمومی طور پہ وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ بعض دعاؤں کے شروع میں ایسے ہی الفاظ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، زبور کی جو دعائیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ اہل کتاب کے سامنے بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے اور مشرکین مکہ کے سامنے بھی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، یہ کہ وہ اس طرح کے الفاظ کو جانتے ہیں۔ اگر یہ کوئی اچنبے کی چیز ہوتی، کوئی عجیب چیز ہوتی تو یقیناً وہ اس پہ اعتراض کرتے۔ قرآن مجید جگہ جگہ پہ ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، لیکن کسی جگہ پہ بھی قرآن مجید نے یہ اعتراض ان کا ریکارڈ نہیں کیا کہ یہ کیا الفاظ ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھتے۔ تو گویا کہ نہ ہی کوئی ایسی چیز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا اعتراض مخالفین کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، طے شدہ بات ہے کہ اس اسلوب سے وہ واقف ہیں پہلے سے۔ ایسے میں ہمیں ایک
यूं कह लें कि इत्मीनान हो जाता है कि ये एक अदब की या ये कि एक लिटरेचर की एक असलूब है जो उस वक़्त उनके माशरे में माना जाता था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि इंसान चाहता है कि जब कुरान मजीद खुद कहता है कि मेरी हर चीज़ वाज़ेह है, हर चीज़ मुबीन है, फिर भी इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उलमा इकराम ने अपने-अपने तौर पे कोशिश की इनके माना और मफ़हूम मुतय्यन करने में, और जितनी भी वो कोशिशें की हैं, वो महज़ कोशिशें हैं। उनको ये कहें कि ये राय ठीक है, ये राय ठीक है, इसके बारे में कतई तौर पे कोई कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही जैसे बाकी उलमा इकराम ने राय दी हैं, वैसे ही इमाम हमीदुद्दीन फराही साहब ने भी अपनी एक राय दी है, और वो जो राय है उसके हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि करीने क़यास है। वो भी राय कोई ऐसी नहीं है कि 100% कोई इस्टेब्लिश हो गई हो। वो करीने क़यास क्यों लगती है? क्योंकि जो उनका नुक्ता नज़र है, वो ये है कि ये ज़बान के जो कवायद हैं, ज़बान के जो असालीब हैं, उनके वो मुताबिक है। वो क्या है? वो कहते ये हैं कि तारीखी तौर पर ये जो हरूफ आते हैं, ये पुराने ज़माने में सैकड़ों हज़ारों साल पहले जब अरबी ज़बान में ये हरूफ शुरू हुए थे और साथ ज़ाहिर इब्रानी ज़बान, दोनों ज़बानें मिलके, तो ये चीज़ों के नाम हुआ करते थे। ना सिर्फ ये आवाज़ दिया करते थे ये हरूफ, बल्कि चीज़ों की शक्लों ही की सूरत में लिखे जाते थे। उसकी वाज़ेह मिसाल जो है ना कुरान मजीद से ही वो देते हैं। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तो तरीक़ाकार यही है कि जो मिसाल आए वो कुरान मजीद ही से आए। तो कुरान मजीद ही से जो है ना मिसाल पेश करते हैं सूरह अन-नून। वहाँ पे जो नून है वो बुनियादी तौर पे नून का मतलब ही अरबी ज़बान में मछली है, और आगे चल के उसी सूरह के अंदर जो सूरह नून है, वहाँ पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से मछली जो है वो अ, साहिबुल हूत के तौर पे जो है ना उनको पेश किया गया है कि मछली वाले जो रसूल हैं। तो मछली की एक जो ख़ास शक्ल होती है, यानी जब वो बैठी होती है, उसकी आँख की तरफ देखें तो दरमियान में एक डॉट होता है। तो नून बुनियादी तौर पे वो शक्ल है मछली की, जिसमें एक डॉट उसकी आई, उसकी आँख को जो है ना वो ज़ाहिर कर रही है। तो इसी से नून का मतलब जो है वो मछली है। तो वो नून ही से जो है ना वो हरूफ़ मुक़त्तआत में से नून ही से शुरा का आगाज़ हो रहा है। तो ये एक पहलू। उसके बाद अगर आप देखें तौ का जो लफ़्ज़ है, ये साँप के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसका माना साँप है। ये जहाँ-जहाँ पे भी आया है, जैसे तौहा एक सूरा से पहले आता है, दूसरी जगह पे तौसीन आता है, तीसरी जगह पे तौसीन मीम आता है। जिस-जिस सूरतों के शुरू में ये तौ का लफ़्ज़ आ रहा है हरूफ़ मुक़त्तआत की सूरत में, तो तौ का मतलब साँप है, वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साँप का वाक़या लाज़मी तौर पे इन सूरतों में आता है। यानी ये 2 मिसालें हैं, और मिसालें भी दी जा सकती हैं। ऐसे ही जैसे अलिफ लाम मीम है, तो अलिफ जो है ये गाय को लफ़्ज़ बोला जाता था गाय के लिए, और ये गाय के सर की अलामत के तौर पे जो है ना ये बयान किया जाता है। और क्योंकि इस सूरा के अंदर सूरह बकरा गाय ही के लिए जो है ना इसका नाम दूसरा रखा गया है, तो ये उसके लिए यानी एक अलामत के तौर पे ये चीज़ आती है। ऐसे ही जो मीम का लफ़्ज़ है इसके अंदर, ये पानी की लहर के लिए जो है ना इस्तेमाल होता है। तो ये मालूम है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस सूरा के अंदर तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कैसे वो जो दरिया को वो यानी बाँटते हैं, अलग-अलग करते हैं। उसके बाद एक स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे वो अपने असा के साथ यानी पानी के चश्मे जारी कर देते हैं, पानी की लहरें वहाँ पे भी होती हैं। तो गोया कि ये मज़ामीन इस सूरा के अंदर पहले से मौजूद हैं। ये चंद एक मिसालें आपके सामने रख दी, जो हमारे इन बुज़ुर्गों ने बयान की हैं। ये किसी हद तक एक तरह का हमें यक़-ओ-ना एक इत्मीनान हासिल हो जाता है कि अगर इस डायरेक्शन में मज़ीद काम किया जाए, तो जितनी भी जो ये तकरीबन 29 सूरतें हैं, जिनके आगाज़ में हरूफ़ मुक़त्तआत आते हैं, वहाँ पे वो तमाम जो हरूफ आए हैं, ऐसे उनकी तहक़ीक़ करके ये साबित किया जा सके और इस्टैब्लिश कर दिया जाए कि ये वाक़ई ऐसे है, तो फिर ये काबिल एतमाद चीज़ हो गई। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें यानी इस्टैब्लिश नहीं हो जाती, तब तक के लिए हम यही कहेंगे कि ये करीने क़यास है। करीने क़यास है, यानी किसी हद तक इन पे एक इत्मीनान हासिल हो जाता है, लेकिन ये इस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें
تحقیق سے متعلقہ چیزیں ہیں، ان کو جب بھی پیش کریں تو ایک رائے کے طور پہ ہی پیش کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ اصلاً ہے کیا چیز، یہ صورتوں کے نام ہیں، اور یہ معلوم اور معروف اسلوب ہے جو اس وقت پایا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں۔ باقی یہ کہ ان کے کیا معنی ہے، وہ ظاہر ہے کہ علماء کرام اس میدان میں کام کرتے رہتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے امام حمید الدین فلاحی صاحب کا نقطہ نظر رکھ دیا ہے۔ آگے بڑھیں تو آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہاں پہ لفظ ہے الکتاب، تو یہ ایک خاص کتاب ہے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹ از دا بک، اب دا بک کہہ کے جب ہم بات کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو سننے والا ہے، جو آپ کا مخاطب ہے، اس تک یہ بات پہنچانا مقصود ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا وجود پہلے سے ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل، اہل کتاب، نصارہ کو جو ہے نا مخاطب، یعنی بنی اسرائیل کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا ہے، اگلی سورہ میں نصارہ ہے تو مخاطب کیا گیا، دونوں صورتوں کے لیے ظاہر الف لام میم کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی الہامی کتابوں میں جس کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے، الہامی کتابوں میں پیشن گوئی اس کی جا چکی ہے۔ تورات میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈیٹرانومی کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر وہاں یہ چیز بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، میں انہی میں سے، یعنی انہی کے بھائیوں میں سے، کیا مطلب، وہاں پہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ انہی کے بھائیوں میں سے، انہی کے بھائیوں میں سے جو مخاطب ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، یعنی تمہاری نسل سے نہیں بلکہ تمہارے بھائیوں ہی میں سے، بھائی کون سے ہیں، یعنی بنی اسماعیل کی نسل میں سے تمہاری ہی مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، وہ تمہاری مانند یعنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح کا ایک نبی اٹھاؤں گا، وہ اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، کیا مطلب ہے، یہ وہی ہے جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جو ہے نا آغاز کرتے ہیں، یعنی جو کچھ میں ان کے منہ میں کلام ڈالوں گا وہ میری سند، میری اتھارٹی کے ساتھ وہ دنیا کو وہ پیغام سنائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے، جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، یعنی آپ اپنے دماغ سے، اپنی سوچ اور فکر سے کلام بنا کے پیش نہیں کرے گا، بلکہ اس سند، اس اتھارٹی کے ساتھ جو میں نے اس کو دوں گا وہ وہی کلام دنیا کو دے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو، جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے گا تو میں اس سے اس کا حساب لوں گا، یعنی جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اور اگر لوگ اس کی باتیں نہیں سنیں گے تو میں اس کا حساب لوں گا۔ حساب لینے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حساب لیا فرعون کے ساتھ، ویسے ہی حساب جو ہے وہ اس رسول کے مخاطبین کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی وہ بھی قوم اپنے انجام تک پہنچے گی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ کون انتظار کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ آگے چل کے اسی سورہ کے اندر میں معلوم ہو جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان رسول آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی فتح اور نصرت کا کام کریں گے۔ یہ اسی سورہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اور اس کی کتاب الکتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، الکتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہو رہی ہے، اس کا کوئی اور اوریجن، کوئی اور جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ جو لفظ بولا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریبہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ الکتاب ہے۔ یہ ریب کا جو ہے نا ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے اندر، جیسے کہ ریب آ گیا، اس کا معنی شک ہوتا ہے، تو اب یہ ریب کس سے متعلق ہوگا؟ کیا یہ کہ یہ کتاب کے اندر، کتاب کے جو مندرجات ہیں اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، یا کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہ پہلو بیان کیا گیا ہے۔
یہ کہ یہ اللہ ताला की तरफ से ही नाजिल हुई है, ये कुरान मजीद के अंदर जगह जगह बयान हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे इसी सूरा के अंदर तो वहां पे कहा गया है कि व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें इस किताब के अंदर शक है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल नहीं हो रही हमारे बंदे पे, तो इससे मिलती जुलती कोई और सूरत ले आओ। यानी एक चैलेंज दिया गया है। बताना ये मकसूद है कि इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ही से ओरिजिनेट हो रही है। आगे जाके सूरह अस-सजदा जो है वहां पे जो पहली आयत है वो भी ऐसे ही शुरू होती है, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा जो रब्बिल आलमीन हैं उन्हीं की तरफ से ये तंजील शुदा किताब यानी तंजील यानी उतरी हुई किताब है। अच्छा, यानी सूरह सजदा में ये वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया और आगे चल के सूरह बकरा में ही ये चीज़ वाज़ेह हो गई। यहाँ पे ये एक राय और भी पाई जाती है, दूसरी राय मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ। ये कहा जाता है कि इस कुरान मजीद के अंदर जो मज़ामीन आए हैं उसके अंदर कोई शुकूक व शुबहात वाले मज़ामीन नहीं हैं कि इंसान पढ़े और उसके बाद शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए। ये मजमून, ये पहलू कुरान मजीद के अंदर कहीं भी बयान नहीं हुआ। हमारी जो भी राय बने, अगर हमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम पेश आता है, कंफ्यूजन पेश आती है, उसको हमने कैसे हल करना है, वो ये देखें कि कुरान अपने नज़ायर क्या पेश कर रहा है, अपनी क्या मिसालें पेश कर रहा है। दूसरी जगह पे जैसा कि मैंने आपके सामने मिसालें रख दी, अब इसके बाद ये चीज़ मुतय्यन हो गई कि इसका मतलब यही है कि ये अपने नाजिल होने में इसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह ताला ही की तरफ से नाजिल हो रहा है। ये बात है जो यहाँ कही गई जा रही है। ये बात नहीं कही जा रही कि इसके मज़ामीन में कोई शक है। शक करना ये इंसानों की अक्ल का को जो है ना मामला होता है। ये इंसान शक करते हैं। किताबों में क्या शक होता है, यानी आप पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है ना ये मामला देखेंगे ये कि मुशरिकीन मक्का के सामने और अहले किताब के सामने जब कुरान पेश हो रहा है तो वो ये वजह नहीं थी कि जो कुछ ये किताब कह रही है वो हमें समझ में नहीं आ रही, वो ये नहीं कह रहे। वो असल में चैलेंज ये कर रहे हैं कि ये जब इसको अल्लाह के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो अल्लाह की ताला की तरफ से नाजिल होने में इस चीज पे वो शक कर रहे हैं, खा वो मुशरिकीन मक्का हो खा वो अहले किताब हो। आगे चल के हमें ये मजमून जा बजा मिलेगा इसी सूरा के अंदर। वो बार बार कह रहे हैं जो अहले किताब हैं कि इसकी जो नाजिल हो रहा है ये इसकी यानी अल्लाह ताला की साथ के साथ जो लिंक किया जा रहा है इसके बारे में मुतरद्दद हैं। असल चीज ये है जो इस सूरा के अंदर भी बयान हुई है और मुशरिकीन मक्का के हवाले से भी बयान हुई है। तो यानी ये वो किताब है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो और इसके इल्हामी होने में, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में कोई शक की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है मुत्तकी परहेजगार लोगों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। जब हम यहाँ पहुंचते हैं कि ये हदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए, तो मैं इसकी तफसीर में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा ताकि आप लोगों के सामने वो बैकग्राउंड बाजी रहे। जब भी हम तफसीर की क्लास ऐसे में पढ़ रहे होते हैं तो हम ये बार बार बयान करते हैं कि सूरा के जो मज़ामीन होते हैं वो पिछली सूरा से मिल के आगे आ रहे होते हैं। यानी अगर कोई मजमून आगे कोई आ रहा है और वही मजमून उससे पहले पहली वाली सूरा में आ चुका है तो हम उसके साथ मिला के पढ़ते हैं। यानी मज़ामीन सूरतें तो आगाज होता है मक्की एक या एक से ज्यादा सूरतों से, यानी जो ग्रुप होता है सूरतों का मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक या एक से ज्यादा सूरतों से शुरू होता है और उसके बाद आगे बढ़ के मदनी सूरतों पे एक या एक से ज्यादा मदनी सूरतों पे खत्म होता है। तो ये जो बाब जो हम पढ़ रहे हैं, सात यानी जो मजमुए हैं, जो ग्रुप्स हैं, और ये पहला ग्रुप जिसका हम मुताला कर रहे हैं मक्की सूरा फातिहा थी जो हमने पिछले सेशन में पढ़ ली। आज हम सूरा बकरा पढ़ रहे हैं, ये मदनी सूरा है। मक्की सूरा के अंदर जो है ना जो चीज हमें मालूम होती है वो क्या चीज है वो तो आप जानते हैं। वहां पे आगाज ही ऐसे होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन।
یہ ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا ہے، ایک ایسے انسان کی دعا ہے جو پہلے ہی اس ہدایت پہ کھڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی فطرت کے اندر الہام کر دی ہے۔ فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے یا جب انسانیت کا آغاز ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ایک آلہ جو ہے رکھ دیا گیا ہے، خواہ وہ عقل کی صورت میں ہو، خواہ جو اس کے ضمیر کی صورت میں ہو۔ یہ اخلاقی انسان، یہ عقلی انسان اپنے ساتھ عقل لے کے آتا ہے، اخلاق لے کے آتا ہے، اس کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کائنات کا رب مالک خدا ہے، اور جب اس کو یہ معلوم ہے اور وہ اسی حیثیت سے جب یہ وحی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کتاب کے لیے دعا کر رہا ہے سورہ فاتحہ میں، تو وہ وہاں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، مجھے جو چیز نفس انفسی اور افاقی دلائل سے حاصل ہوئی ہے، یعنی میں نے اپنے ارد گرد ماحول میں جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، جن نشانیوں کو میں نے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے کچھ فضل مل رہا ہے، کچھ کرم مل رہا ہے، کچھ انعام مل رہا ہے، اور یہ اسی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مل رہا ہے، اور وہ شکر کے مقام پہ کھڑے ہو کے یہ الفاظ بول رہا ہے۔ الفاظ بولتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں اس رب کائنات کا جس سے میں خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں اور پوری کائنات بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کے بعد اس کو معلوم ہے کہ وہی ہستی الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ عادل ہے، ایک دن یقیناً جو ہے نا وہ قیامت کو برپا کرے گا۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی، یہ دراصل یہ قرآن مجید کی وحی شروع ہونے سے پہلے ایک سلیم الفطرت انسان کی دعا ہے۔ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر عبادت کرنی ہے تو تیری ہی عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ ابھی تک جو کچھ میں سمجھا ہوں، یہ سلیم الفطرت انسان کہتا ہے کہ ابھی تک جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ بس اتنا ہی سمجھا ہوں، جو میرے اندر الہام کر دیا گیا ہے میری فطرت کی صورت میں، اس کی روشنی میں بس میں اتنا ہی سمجھتا ہوں۔ اس کی جزیات، اس کی تفصیل جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا۔ اس کی جزیات اور تفصیل جاننے کے لیے وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب وہ مجھے موقع آ گیا ہے کہ اب وہ راستہ بتا دے۔ یہ راستہ وہ جب طے کرنا ہے تو یقیناً وہ انبیاء اکرام کی جو دی ہوئی ہدایت ہے اسی کی روشنی میں کرنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جب یہ الفاظ بول رہا ہے تو یہاں پہ جب لفظ آیا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین وہی لوگ ہیں جو اس وحی کے شروع ہونے سے پہلے سلیم الفطرت لوگ تھے، اور وہ ایک ہدایت کی تلاش کے لیے نکلے تھے، اور یہ ہدایت انہی کے لیے ہے جو پہلے سے ان کے اندر موجود ایک چیز پائی جاتی تھی، اس ہدایت کی روشنی میں وہ جی رہے تھے۔ اس کے بعد جب یہ وحی آئی تو آگے بڑھ کے لپ کے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اس وحی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس وحی سے اب وہ ہدایت وصول کر رہے ہیں۔ یہی لوگ متقین ہیں، یعنی کون سے لوگ؟ جنہوں نے آگے بڑھ کے، خواہ وہ مشرکین مکہ ہی میں سے ہوں، یعنی وہاں سے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور خواہ وہ یہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے اندر جو ہے نا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ گویا کہ پہلے ہی سے جو ہے نا اپنی اس حقیقت پہ کھڑے تھے جو انسان کے اندر روشنی پائی جاتی ہے، اور جب ان کو باہر سے روشنی ملی اس وحی کی صورت میں تو آگے بڑھ کے انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو گویا کہ جو متقین کا لفظ ہے یہاں پہ، یہ اپنے آغاز کے لحاظ سے بولا گیا ہے، یعنی اپنے انجام کے لحاظ سے، مکمل معنی میں نہیں۔ آغاز مطلب یہ ہے کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پہلے اس کی توقع کر رہے تھے، اس چیز کی کہ وہ اس روشنی میں جی رہے تھے، اور یوں ہی یہ ہدایت ملی اور آگے بڑھ کے انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب کو مان رہے ہیں، بن دیکھے اپنے رب کو مان رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری ان کی جو ہے نا یہ خاصیت بیان کی گئی کہ یہ نماز قائم کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے رزق کی صورت میں اس میں سے یہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہو رہا ہے اس کتاب کی صورت میں اس پہ ایمان لا رہے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے اس پہ ایمان لا رہے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پہ ایک پکا یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کو دستیاب ہو رہی ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی اب ان کے کریکٹرسٹکس، ان کی خاص اوصاف ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ متقین پرہیزگار، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت کے بارے میں جو پہلی خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ بن دیکھے مان رہے ہیں۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے یؤمنون بالغیب۔ غیب جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی جو چیز آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہڈن چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ایک اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خود غائب میں ہے، خود غائب میں ہے، یعنی جیسے سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک مینڈک ہے کنویں میں رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے باہر کی دنیا کیا ہے، تو وہ جو مینڈک ہے وہ کیا ہے، وہ کنویں کے اندر جو ہے نا وہ ایک غیب کی کیفیت میں رہا ہے، خود غیب میں ہے، باہر کا اس کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے جو چیزیں ہڈن ہیں، جو نہیں دیکھ سکتا، اس کے حوالے سے یہ استعمال ہوا ہے، یا دوسرے معنی میں کہ انسان خود غائب میں ہے، یہ اصلاً دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو پہلا معنی ہے یہ بعد میں اس پہ تبصرہ کروں گا، پہلے ہم جو معنی میں بتا رہا ہوں، ظاہر ہے جو انہیں تفسیروں کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اس پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے پہلو پہ بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ جو دوسری رائے ظاہر ہے ابھی یہ کہ انسان خود غائب میں ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بنا دیکھے یعنی بن دیکھے مان رہے ہیں، یعنی وہ تقاضا نہیں کر رہے یہ لوگ کہ ہمیں کوئی چیز دکھائی جائے گی تو پھر ہی ایمان لائیں گے، تقاضا نہیں کر رہے کہ چیز دکھائی جائے گی پھر ایمان لائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ جانور نہیں ہیں کہ جو حسی چیزوں کو دیکھیں گے، یعنی میں آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے اور پھر کہیں گے کہ پھر ہم مانیں گے، نہیں، بلکہ ان کے اندر جو انسانی وصف پایا جاتا ہے، عقلی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ چیزوں کو اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو وہ مشاہدے سے کوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، یہ مشاہدہ ہی ہوتا ہے، 5 سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو ہے وہ اپنی عقل سے سفر طے کرتا ہے۔ کہ جتنے بھی علوم جو ہیں جن کو آج ہم مان رہے ہیں، سوشل سائنسز کی صورت میں ہوں یا نیچرل سائنسز کی صورت میں ہوں، وہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ یہ دونوں طرح کے علوم پہ مشاہدے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور جو ہم عقل کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگزامپل دیتا ہوں، یہ گریوٹی کی جو بات کرتے ہیں، کس نے دیکھا ہے کہ گریوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ سائنس کے اندر یہ ایک اسٹیبلش چیز ہے، لیکن یہ ایک چیز معلوم حقیقت ہے کہ جو چیز اوپر سے گرتی ہے وہ زمین تک آتی ہے۔ یہ جو فیکٹ ہے، یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو گریوٹی کو نہیں مانتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا، تو اس کے بارے میں سب یہی لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو انتہائی پاگل پن ہے، یعنی اس بندے کی ذہنی فطور کا کوئی معاملہ ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انسانوں کا جو شرف ہے، ابھی تک جتنی بھی اس کی علم کی دنیا میں ترقیاں ہوئی ہیں، وہ اسی بنیاد پہ ہوئی ہیں کہ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اس کے بعد ایک نتیجہ نکالتا ہے، استنباط کرتا ہے، چیزوں سے ڈرائیو کرتا ہے، انفر کرتا ہے، اور اس کے بعد نئے علوم دریافت کر لیتا ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے جب وہ اپنے ارد گرد بکھری ہوئی نشانیاں دیکھتا ہے، اس سے انفر کرتا ہے، اس سے نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ تو گویا کہ وہ بن دیکھے اس حقیقت کو مان رہا ہے کہ کوئی کائنات کا کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے۔ جب وہ ایسے مان رہا ہے تو وہ تقاضا ہرگز نہیں کرے گا کہ مجھے چیز دکھائی جائے گی تو پھر ہی میں ایمان لاؤں گا، وہ بلکہ بن دیکھے جو ہے نا ایمان لا رہا ہے۔ جو اس کا دوسرا پہلو ہے، جو دوسری رائے ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے کہا رکھ دیتا ہوں۔ وہ رائے یہ کہی جاتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے
کہ وہ غائب پہ ایمان لا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ غائب کے اندر کیا چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ، فرشتے اور آخرت۔ یہ 3 چیزیں بیان کر دیتے ہیں کہ غائب کا کیا مطلب ہے، اللہ، فرشتے اور آخرت۔ جب وہ اللہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ غائب جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیں، ایسی کوئی چیز نہیں آپ کو ملے گی کہ غائب اللہ کی صفت ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں جو ہے نا یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ تو یہ چیز جب بیان ہی نہیں ہوئی تو پھر ہمیں ان تینوں میں سے اللہ کے لفظ کو نکالنا پڑے گا، باقی رہ گئی دو چیزیں، یعنی فرشتے اور آخرت۔ آخرت جو ہے آگے چل کے دیکھیں، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، گویا کہ اب غائب سے آخرت کا مضمون بھی نکل گیا، باقی رہ گئے فرشتے۔ بھائی فرشتوں کے لیے تو یہ بات جو ہے نا کور بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے، تو یہ نہیں مانا جا سکتا۔ یعنی اس پہلو سے یہ ایک بات جو آپ کے سامنے رکھی، دیکھیں ایمان لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ اپنی عقل کی روشنی میں وہ جو ارد گرد ماحول میں وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ نبوت کی صورت میں، وحی کی صورت میں جو چیز سامنے آ گئی، اور اس سے بھی وہ استنباط کر رہے ہیں، اور استنباط کرنے کے بعد وہ اپنے رب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو چیز جہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اپنے رب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ جب ایمان لا رہے ہیں تو پہلا تقاضا ایمان لانے کا وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز ہے کیا چیز ہے اصل میں؟ یہ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے، وَأَقِیمُ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے ذکر کے لیے اس نماز کو قائم کریں۔ یہ ہے قرآن مجید کا اصل مقصد، میرے ذکر کے لیے۔ جب یہ کہا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ انسان متنبہ رہے، آگاہ رہے کہ ایک دن اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کائنات کا رب ہے، کائنات کا رب ہے، اس نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اور وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے مجھے اس ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے، یہ ہے وہ ذکر۔ اور معرفت حاصل کر کے مجھے اس روشنی میں جینا ہے، اس اطاعت میں جینا ہے، اس فرمان برداری میں جینا ہے جو اس ذات کی طرف سے میرے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ہے ذکر جس کے لیے ہمیں زندگی گزارنی ہے، یہ مقصد ہے اس نماز کا۔ اور اس کے بعد جب یہ نماز کا کہا گیا تو یہ نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے خشوع و خضوع کے جو ہے الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ایک کیفیت ہے جو آپ کی اندرونی شخصیت پہ طاری ہوتی ہے، اور اس کا ظہور پھر خارج میں ہوتا ہے۔ آپ ہمتن پوری شخصیت، ظاہری اور باطنی دونوں مل کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں ان کی خوبیاں یہ بیان کی گئی ہیں سورہ معارج میں کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں کہ مداومت، یعنی مستقل طور پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے جو ارکان ہیں، یعنی اعمال، اور اس کے بعد جو الفاظ بولے جاتے ہیں، وظائف، یعنی جو بات اس کے اندر قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، کچھ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، یہ دونوں چیزیں مل کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دین دیا ہے قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں، ظاہر ہے کہ یہاں پہ سنت جو ہے وہ نماز کی بات کی جا رہی ہے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو دی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، ویسے ہی یہ ادا ہونی چاہیے۔ یعنی پورے اہتمام کے ساتھ اگر یہ لوگ کسی جگہ کمیونٹی بنا کے رہتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ مسجد میں بھی جانا چاہیے، یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانوں کے اوپر لازمی ہے۔ یعنی نماز جو ہے اپنی ادائیگی میں، اپنے مشن میں اللہ کی معرفت، خشوع و خضوع، اس کے اعمال، اس کے اذکار، اس کے بعد کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہوں تو اس صورت میں نماز با جماعت اہتمام، یہ ساری کی ساری جو ہے نا چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے ابھی
ये आयत का एक टुकड़ा, ये जो है ना पढ़ा कि वो यकीमुन सलाता, ये है नमाज कायम करने की बात कही जा रही है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से खर्च कर रहे हैं। ये अल्फाज बोले हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यानी ये कि जो कुछ हमने दिया है, ये बड़ी अहम बात है यहाँ पे की गई है। रज़क़ना का जो लफ्ज़ आया है ये रिस्क है, रिस्क के मुराद महज जो है ना वो माल और दौलत नहीं है, बल्कि वक्त भी इसके अंदर शामिल है। ये अल्लाह की अनायत है। रिस्क का जब लफ्ज़ आता है तो इसके अंदर हर चीज़ शामिल हो जाती है। आपकी सलाहियतें हैं, आपका वक्त है, आपका माल और दौलत है, ये उसमें से खर्च कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह ही का दिया हुआ है, तो गोया कि ऐसा जो शख्स है वो शुक्र के मुकाम पे खड़े होकर ये बात कर रहा है कि इसके ऊपर मेरी कोई सिरे से मिल्कियत है ही नहीं, ये उस रब्बे कायनात की दी हुई अनायत है। जब ये उसकी अनायत है तो असल मालिक इसका अल्लाह है। जब वो अल्लाह है तो उसने ये माल अगर मेरे हवाले किया है, मेरी जिम्मेदारी में दिया है, तो गोया कि ये अब इसको उसी तरह मैंने खर्च करना है जैसा कि कहा गया है मुझे खर्च करने के लिए। और कहा गया कि युनफिकून का लफ्ज आया है। युनफिकून इन्फाक फी सबीलिल्लाह एक बड़ा जामे लफ्ज है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। इसके अंदर ज़कात भी आती है, इसके अंदर सदाकात भी आती हैं, इसके अंदर यानी जो कुछ भी आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। गोया कि इंसान जब इन्फाक कर रहा होता है तो वो एतराफ़ कर रहा होता है, शुक्र के मकाम पे खड़े होकर ये बात कर रहा होता है। और यहाँ पे जो मुतालबा किया जा रहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा ही खर्च करते हैं। लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिम्मा रज़क़नाहुम। मिम्मा का मतलब है कि उसमें से कुछ खर्च करते हैं। यानी बात इतनी ही होगी कि पहले आपने शुक्र के मुकाम पे खड़े होना है और उसके बाद आपके इस मालो दौलत में से कुछ ही का मुतालबा किया जाएगा, और वो जो कुछ आपने देना है वो अपने बेहतरीन अंदाज में देना है। ये बात यहाँ पे की गई। उसके बाद कहा गया कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, ये वो लोग हैं, जो सहाबा इकराम की जमात है, ये वो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ईमान ला रहे हैं जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है और जो कुछ पहले नाज़िल हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि जो कुछ नाज़िल हो रहा है और जो कुछ पहले नाज़िल हो चुका है, ये आज कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम 1400 साल पहले जाते हैं तो वहाँ पे ईमान लाना कुरान मजीद के ऊपर और कुरान मजीद से पहली इल्हामी किताबों पे ईमान लाना, ये इतना आसान नहीं है। जब इंसान तासुबात में जीता है, यहूद हों या जो है ना औस और खजरज हों या वो मक्का के लोग हों, जो लोग ईमान लेके आए हैं, आपको मालूम है औस और खजरज में ईमान लाने वाले यहूदियों के साथ उनकी कितनी दुश्मनियां थी। आपको ये भी मालूम है कि यहूद जो है वो मुशरिकीन मक्का को हमेशा उम्मी कह के पुकारा करते थे। एक तासबात की दुनिया हुआ करती थी, दोनों तरफ जो है ना ये जंग जो है हसद की, बुग़्ज़ की, ये हमेशा रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मज़हबी दुनिया में ऐसे होता है, तो जो ये लोग जो इस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो किसी तासबात में नहीं जी रहे, बल्कि अपने से पहली जो इल्हामी किताबें हैं उन पे भी ईमान ला रहे हैं, और जो इस वक्त इन पे सामने आ रहा है उस पे भी ईमान ला रहे हैं। वबिल आखिरती हुम यूकिनून, और उसके बाद ये आखिरत पे यकीन की जगह पे खड़े हैं। जब हम ईमान का लफ्ज़ बोलते हैं तो ईमान के मुकाबले में कुफर का लफ्ज़ आता है, और जब यकीन का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसके मुकाबले में शक का लफ्ज़ आता है। तो यानी ये कि इनके जिंदगियों में, इनके सोच और फिक्र में आखिरत के बारे में कोई शक व शुबहात के वो शिकार नहीं है, बल्कि वो उस यकीनी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे उनको खड़ा होना चाहिए आखिरत के मामले में, कि एक दिन आखिरत जो है ना वो मैदान लगना है, अल्लाह के हज़ूर में पहुंचना है, हिसाब किताब देना है। यहाँ पे यूकिनून ईमान ही के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी आखिरत पे ईमान ला रहे हैं, यानी गोया के वो यकीन की जगह खड़े होकर आखिरत पे ईमान ला रहे हैं। और उसके बाद कहा है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हदायत पे हैं। इस जब ये कहा है हदायत पे हैं, गोया के इस वही के शुरू होने से पहले भी वो हदायत पे थे। जैसा कि शुरू में हमने पढ़ा, शुरू में हमने क्या देखा था? शुरू में हमने ये देखा था कि फीही हुदल लिल मुत्तकीन, जब ये लफ्ज़ बोला था तो उस वक़्त हमने इन्हीं लोगों का ज़िक्र किया था। और यहाँ पे जब ये पूरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो फिर उन्हीं लोगों पे हो रहा है कि ये लोग ऐसे थे कि पहले भी हदायत पे थे
اور जब ये हदायत इनके पास आ गई तो यकीनन जो है ना ये हदायत पे लोग हैं और रहे हैं। वाउलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग जो है ना वो फलाह पाने वाले हैं। फलाह पाने वाले हैं, कामयाबी पाने वाले हैं। ये तसव्वुर अपने असल में आखिरत का तसव्वुर है। यानी जब इनको इनकी इन मेहनतों के नतीजे में, ये मेहनतें कि बिन देखे ईमान ला रहे हैं, नमाज कायम कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, जो कुछ इनके सामने नाज़िल हो रहा है उस पे ईमान ला रहे हैं, जो पहले किताबें नाज़िल हो चुकी हैं उस पे ईमान ला रहे हैं, और आखिरत पे पक्का यकीन रखते हैं, ये इसके नतीजे में इनको जो कुछ मिलना है वो ज़ाहिर है आखिरत में मिलना है, और जब वो मिलना है तो वो फलाह कामयाबी की चीज़ है। ये जो फलाह का लफ्ज़ है ये अपने अंदर ये मफ़हूम रखता है कि ये फलाह वो फलाह है जो हासिल तो मेहनत और मशक्क़त से हासिल होती है। यानी इसके अंदर ये अल्फाज के अंदर ये चीज़ मानी और मफ़हूम में ये शामिल है कि इंसान जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, और उसके बाद उसको उसका नतीजा मिल जाता है, उसको फलाह कहा जाता है। यानी ये फलाह का जो लफ्ज़ है, ये फल्लाह का जो ये अरबी ज़ुबान के अंदर काश्तकार को भी कहते हैं। मेहनत करता है, तगदो करता है, वो किस लिए करता है कि आखिर उसको कोई चीज़ मिले। वो चीज़ मिले, वो क्या चीज़ मिलती है? ज़ाहिर है उसको ज़मीन से गल्ला मिलता है। तो ऐसे ही जब जो है ना अहले ईमान, एक मोमिन जो है, मुत्तकी परहेज़गार है, जब वो इस तरह बाज़ियाँ खेलता है अपने दीन के लिए, तो उसके बाद उसको जो चीज़ मिलती है, उससे जो उसको खुशी हासिल होगी, वो उस खुशी की इंतहा जो है, वो जब मिलेगी, तो उसका जो सिला जो सामने आएगा, उससे वो नहाल हो जाएगा। नहाल हो जाएगा यानी उस खुशी के अंदर उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि उसको किस कदर खुशी नसीब होगी, किस कदर जो है ना वो इत्मीनान हासिल होगा। ये असल में अगर ये सारी चीज़ें देखें जो आपके सामने रखी हैं, ये बुनियादी तौर पे ये अहले किताब को सामने रख के रखी हैं। ये इसी सूरह में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब ये कहा गया कि युमिनूना बिल गैब, तो ये इसके मुकाबल में जो यहूद हैं, उन्होंने मुतालबा किया था, इसी सूरह में आगे चल के देखेंगे कि हम ए मूसा, हम आप पे ईमान नहीं लाएंगे। लफ्ज़ आया है नरल्लाह जहरतन, जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहदा नहीं कर लेंगे। तो गोया के जो उनकी सरकशी है यहूदियों की, उसको यहाँ पे नुमाया करना है कि ये वो लोग हैं, इन्होंने हरगिज़ मुतालबा नहीं किया कि हम अल्लाह को अपनी आंखों के साथ देखेंगे, बल्कि ये ईमान बिल गैब यानी बिन देखे जो है ना अपने अल्लाह पे ईमान ला रहे हैं। अनफुसी आफाकी दलाइल इनके लिए काफ़ी हैं ईमान लाने के लिए। उसके बाद नमाज का जब जिक्र आया इसी सूरह के अंदर जो हमने पढ़ा है पीछे, तो इन्हीं के लिए आगे चल के जो है ना कुरान मजीद बयान करता है अदाउस सलाता वत्तबाउ शहवाता। ये वो लोग हैं, लाखैरे लोग हैं कि इन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया और अपने नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले गए। उसके बाद जहाँ आ गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो सूरह तौबा में जाके बताते हैं अल्लाह ताला की ज़ात की यही जो अहले यहूद हैं, यकनिज़ून ज़हब वल फिद्दा, ये वो लोग हैं जो सोने और चांदी को सेंध सेंध कर रखते हैं, और वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में बुखल से काम लेते हैं, खर्च ही नहीं करते। और उसके बाद जब ये कहा गया कि ये अपनी किताब पे यानी अब यानी अहले ईमान की जब बात की गई कि ये जो इनके सामने इस वक्त चीज़ नाज़िल हो रही है, इस पे ईमान ला रहे हैं, और अपने से पहली जो किताबें हैं उन पे भी ईमान ला रहे हैं। तो इसी सूरह के अंदर अहले यहूद के बारे में ये रवैया जो सामने आता है वो ये आता है, ये कहते हैं कि वाइज़ा कीला लहुम आमीनु बिमा अंज़लल्लाहु, जब इनसे कहा जाता है कि इस चीज़ पे ईमान लाएं जो इनके सामने इस किताब की सूरत में नाज़िल हो रही है, तो आगे से जवाब देते हैं कालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफुरूना बिमा वरा। ये कहते हैं कि हम तो उसी चीज़ पे ईमान लाएंगे जो हमारे ऊपर पहले नाज़िल हुआ, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसका इनकार करते हैं, इसके अलावा बाकी जितनी भी जो है किताबें हैं। तो गोया कि ये एक तासब की दुनिया में जो है ना ये लोग खड़े हैं, जबकि जो ईमान ला रहे हैं वो किस जगह पे खड़े हैं। ये बिल्कुल दो चीज़ें हैं, यानी एक तकाबल करके सामने रख दिया कि अहले ईमान का ये रवैया है और अहले ईमान का ये रवैया होना चाहिए। अब जबकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारे सामने मुख्तलिफ जमातें आती हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आते हैं,
सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि अल्लाह ने हमसे क्या मुतालबा किया है, और ये मुतालबा जो है ना वो सहाबा इकराम ने उसको करके दिखाया है। करके दिखाया है इस सूरा के शुरू में। ये हमारे लिए मिसाल काफ़ी है कि हम इसी जगह पे खड़े हों और उन तमाम फ़िरका वारियत से, उन तमाम नुक्ता नज़र से, उन तमाम जमातों से ऊपर उठ जाएँ और जो चीज़ हमारे सामने रखी गई है, उसके सामने सरेंडर करें। और ये सरेंडर करना ही फलाह, कामयाबी की ज़मानत है। और नमाज और उसके बाद ज़कात, अल्लाह ताला की ज़ात से ताल्लुक़, अल्लाह ताला की ज़ात से ताल्लुक़, इंसानों से ताल्लुक़, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसको पल्ले बांध लेना चाहिए। उसके बाद बहसीत मजमूई अभी तक जो हमने पढ़ा है इस पूरी कितनी आयतें हैं, ये 5 बनती हैं। अभी तक जो पढ़ा इस पे एक सादा सा तबसरा है कि अगर हम इनको देखें तो जो पहली बात कही गई थी कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, स्ट्रक्चर के लिहाज से मैं बात करने लगा हूँ आपके सामने। जब ये बात कही गई तो उसके बाद फौरी तौर पे 2 चीज़ों का मुतालबा कर दिया गया, यानी 2 चीज़ें, नमाज और ज़कात, ये गवाह हैं आपके अल्लाह पे ईमान लाने के लिए। यानी यूं ही आप ईमान लाते हैं तो उसके बाद आपने गवाही देनी है कि मैं वाकई ईमान ले आया हूँ। उसके लिए फिर आपने अपनी जान पेश करनी है, अपना माल पेश करना है। जान पेश करनी नमाज की सूरत में, माल पेश करना ये जो कहा गया है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये अल्लाह के हजूर दोनों को लेके खड़े हो जाने का नाम जो है ना ईमान बिल गैब है। ये दोनों को, यानी ये ईमान बिल गैब के तकाजे हैं जिनको यहाँ पे रख के बयान किया गया है। ये अगर पूरा पैराग्राफ देखें तो ईमानियात का पैराग्राफ है। ये जो बात की गई है ना, युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, ये ईमान बिल गैब के ज़ेरे तहत ला के बात कही गई है, ये अलहदा से बात नहीं की गई। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो जुमला आ रहा है वो फिर वल्लाज़ीन से शुरू होता है। अगर ये वल्लाज़ीन से ना शुरू होता तो फिर हमें मानना पड़ना था कि नमाज और ज़कात जो है ये अलहदा से बयान की जा रही है, नहीं, बल्कि ये ईमान बिल गैब के ज़ेरे तहत ला के बात कही जा रही है। यकीमुनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम, और वल्लाज़ीना कह के बताने का मकसूद ये है कि असल बात जो शुरू में थी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और उसके बाद वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, इस पे ईमान ला रहे हैं। गोया कि ये पूरी की पूरी 5 आयतें जो हैं ये ईमानियात का जो है ना मज़मून है। उसके बाद भी अगर आप देखें वबिल आखिरति हुम यूकिनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो जब हम कुरान की इस तरीके से आयत पढ़ रहे होते हैं तो कुरान की हिकमतें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं, और हिकमतों को हमेशा जो है ना बड़ी गहराई के साथ, तवज्जो के साथ उनको देखना चाहिए, उनको परखना चाहिए और उसके मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी को ढालना चाहिए। ये हिकमत है जो आपके सामने रखी है। ये कानूनी पहलू होता है, फ़िक़ही पहलू होता है, वो चीज़ों को बेसिकली जो किस सूरत में पेश करता है, वो चीज़ों को एक चार्ट बना देता है कि देखो ईमानियात में ये चीज़ें शामिल हैं, और उसके बाद जो अमल करने की चीज़ें हैं उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। कुरान की प्रेजेंटेशन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस पे आप फोकस करें, उस पे गौर व फिक्र करें, वो कैसे चीज़ें बयान कर रही होती है, उससे क्या-क्या हिकमतें निकल रही होती हैं। जब आप वो गिरफ्त में ले आते हैं, अपनी समझ में ले आते हैं, उसके बाद उन चीज़ों पे अमल करने में जो आपके अंदर एक जज़्बा, एक वलवला पैदा होता है, उसका रंग ही बड़ा मुख्तलिफ होता है। वही का ये मकाम है कि आपके अंदर वो हिकमत भी उतार दे। वो हिकमत हमने कैसे लेनी है? ज़ाहिर है तदब्बर से लेनी है, गौर व फ़िक्र से लेनी है,